دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، پاکستان کی سابق سفیر ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعزاز چودھری صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سعید صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ پچھلے 2-3 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بڑے کانفلکٹ جنگوں میں تبدیل ہوئے۔ پاکستان انڈیا کے درمیان فضائی جنگ ہوئی، پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان فضائی جنگ ہوئی جس کا حصہ امریکہ بھی بنا۔ اب آنے والا وقت کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کیا یہ کانفلکٹ اور جنگیں مزید بڑھیں گی؟ کیونکہ جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اسٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ اینول رپورٹ، اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دفاعی بجٹ ہے، گلوبل دفاعی بجٹ، اس میں بھی پچھلے سال 9% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا مزید جنگیں، کانفلکٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی ارتقاء کے ساتھ ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور ہمیشہ موجود رہنے کا اس کا کافی امکان ہے۔ ریجن وائز جنگ کو اوائڈ کرنے کا طریقہ تو جو آج تک آزمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ریجن کے اندر ایک توازن ہو، طاقت کا ایک بیلنس آف پاور ہو۔ اسٹیبلٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بیلنس آف پاور کا فنکشن ہے۔ اگر تو 2 نیشن سٹیٹس میں ایشوز ہیں یا ریجن کے اندر براڈر ایشوز ہیں اور ریجن کے اندر کوئی کنونشنل ڈومین کے اندر بیلنس آف پاور ہے تو اسٹیبلٹی رہے گی۔ لیکن اگر 2 رائیولز ہیں یا ریجن کے اندر رائیولری ایک طرح کی شیئرڈ ہے اور وہاں پہ کنونشنل ایسیمیٹری بہت زیادہ ہو، تو ہمیشہ جو ملیٹریلی ایک نیشن سٹیٹ جس کے پاس کم ذرائع ہیں، کم وسائل ہیں، وہ کوشش کرے گی کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں، کیونکہ نیوکلیر ویپن جو ہیں یہ ڈیٹرنس کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اب یہ جو دونوں کانفلکٹس ہوئی ہیں، یہ جو ایران والی ہے، اسرائیل والی، اور پاکستان انڈیا والی، اس میں نیوکلیر ویپنز کی ڈیٹرنس کی پوزیشن جو ہے وہ اور اسٹرینتھن ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے بھی عرض کیا تھا جیو کے ہی پروگرام میں، سیز فائر کے نیکسٹ سیشن میں، مارننگ سیشن میں، کہ یہ زوم کیا جا سکتا ہے کہ صرف میڈل ایسٹ میں نہیں اور ریجنز میں بھی جہاں جہاں نیشن اسٹیٹس ایسے رائیول کو فیس کر رہی ہیں جس کے کنونشنل مینز اس سے بہت زیادہ ہیں یا بہت ہائی ٹیک ملٹری مینز ہیں کنونشنل ڈومین میں اپوننٹ کے پاس، تو وہ نیشن اسٹیٹس ضرور کوشش کریں گی ایکوائر کرنے کی نیوکلیر ویپنس۔ تو انلیس دیر از یا تو انٹرنیشنل فورم سے، یو این کی طرف سے یا یو ایس کی طرف سے کوئی ایسا براڈر ڈائیلاگ جہاں جہاں بھی کانفلکٹ ہیں وہاں انیشیٹ کیا جائے، پھر اس کو سسٹین کیا جائے فار another 5-10 years، تو یہ ایک نیوکلیر آرمز کے لیے ایک ریس آگے بڑھتی ہوئی تو نظر آتی ہے۔ صحیح۔ ملیحہ صاحبہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ آپ ڈپلومیٹ ہیں، آپ یو این میں آپ نے سرو کیا ہے، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ میں اس پہ تو بعد میں آتا ہوں کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں کیا وہ کسی ملک کی سلامتی کی ضمانت بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، لیکن آپ جیسے لوگ ہیں نا ڈپلومیٹس جو کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا وجود اس وجہ سے ہی آیا، پہلے لیگ آف نیشن تھا، وہ ناکام ہوا، یونائٹڈ نیشن آیا، کیا یہ جو عالمی باڈیز، تنظیمیں ہم نے بنائی ہیں یہ ناکام ہو گئی ہیں جنگوں کو روکنے میں؟ یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی شہزاد، بالکل۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل ماحول ہے ایٹ دا گلوبل لیول وہ بہت ہی بے یقینی کا ہے۔ وی آر لوکنگ ایٹ دی کولیپس آف فیتھ ان ڈپلومسی، بیکاز آپ نے دیکھا ہے مذاکرات کا کیا حشر کیا ہے صدر ٹرمپ نے اور ملکوں نے بھی۔ سو ایک لاس آف فیتھ وہاں ہے، اور پھر جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکیورٹی دنیا میں، یعنی کہ امن قائم کرنا اور سیز فائرز کرانا، وہ ہے کام یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا۔ لیکن وی آر لوکنگ ایٹ اے یو این جو بہت ہی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یو این چارٹر کی 80th اینیورسری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یو این چارٹر کی دھجیاں اڑائی گئیں امریکہ نے اور اسرائیل نے۔ سو سیکیورٹی کاؤنسل جس کا یہ کام ہے از انیبل ٹو فنکشن، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے، بگ پاز یوز دا ویٹو، اور جس ملک نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اس کا نام، انہوں نے حال ہی میں 8ویں دفعہ سیز فائر ریزولوشن کو ویٹو کیا ہے
which could have brought peace in Gaza. تو ایک طرف سے you have an American president جو کہتا ہے میں مین آف پیس ہوں, تو یہ اچھا مین آف پیس ہے جو کہ بوم کرتا ہے ایران اور پھر ویٹو کرواتا ہے UN سیکورٹی کاؤنسل میں efforts to establish peace in the Middle East. So, you know, this is a very, very challenging time, I think, for diplomacy. It is a challenging time for any kind of negotiations. ہم نے سنا ہے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت شروع کرنا چاہتا ہے اگلے ہفتے, لیکن بات چیت اگر آپ کرتے ہیں تو لاسٹ ٹائم آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے تو بات چیت کو استعمال کیا تھا ایز اے اسموک اسکرین. سو دیکھیں, دین کنٹریز لائک ایران ول بیکم ویری 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 آف دس فینومینا. تو جو آپ نے ویسے بات کی کہ آپ نے کہا کہ آنے والے وقت میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ زیادہ غیر یقینی نظر آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک رائز ہے پاپولسٹ لیڈرز کا, رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرز کا. ڈو یو تھنک دس از ون آف دا ریزنز؟ جی, it is one of the main reasons I think. لیکن اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملٹی لیٹرلزم جس سے ہماری مراد ہے انٹرنیشنل کوآپریشن, وہ کمزور ہوتی رہی. اور پھر آئی تھنک صدر ٹرمپ کی واپسی, بیکاز ہی از اپ اینڈنگ دا ہول گلوبل سسٹم. پہلے تو انہوں نے ٹریڈنگ سسٹم کو اپ اینڈ کیا, اور پھر ہز انپریڈکٹیبلٹی, ہز مرکیوریل پرسنالٹی, کچھ کسی کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کہیں گے, کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے, کس کے ساتھ جنگ کریں گے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں, لیکن پھر وائی ہیز ہی بیکڈ اسرائیل in its genocidal war in Gaza? وہ اس کا تو سوال کا جواب دیں نا. اعزاز صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت ڈپلومیسی کی بات تو ہوتی رہی ہے, لیکن دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرمز ریس ہے, اور بالخصوص جو نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں وہ بھی اپنے اضافہ کر رہے ہیں نیوکلیر ہتھیار میں. آپ کو کیا آنے والے وقت کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. باتیں کہوں گا جو ابھی میں نے بات سنی. میرا بہت سلام ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ ڈپلومیسی اور جنگ کا دامن چولی کا ساتھ ہے. جہاں ڈپلومیسی فیل ہوتی ہے وہاں وار شروع ہو جاتی ہے, جہاں وار شروع ہو جاتی ہے تو ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے. تو یہ آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا. اس لیے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جنگ ایران اسرائیل کی ختم ہونے کے بعد دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا, اور اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہمیں رہنا ہوگا. دوسرا, آپ نے کہا کہ یہ دنیا میں کیوں اس قسم کا کیوس ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ٹوٹ رہا ہے, آپ نے اس کی وجوہات ڈاکٹر ملیحہ سے پوچھی, کچھ انہوں نے بتائی, پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ 2003 میں ہوا جب یونی لیٹرلزم کی بنیاد امریکہ نے ڈالی. یعنی وہ ملٹی لیٹرلزم کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ عراق میں ہم حملہ کریں گے, اپنے طور پر کریں گے, اور یہ دیکھ کر کریں گے کہ وہاں پہ ہمارا شک ہے, یعنی پری ایمپٹیو سٹرائکس. اس کے بعد سے تو آپ نے دیکھا کہ ہر بڑی طاقت نے, ہر بڑے پاپولسٹ لیڈر نے یہ کام کیا, تو پاکستان بھی اس کا وکٹم بنا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2016 میں, 2019 میں, اور حال ہی میں اس سال میں مئی میں بھی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ڈیٹرنس جو ہے پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی, کنونشنل ڈیٹرنس اور نیوکلیر ڈیٹرنس, یہ دو سطحیں ہیں میرے نزدیک. صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ بیلنس آف پاور چاہیے آپ کو, تو اس لیے آپ کو پہلے تو کنونشنل ڈومین میں کام کرنا پڑتا ہے. اگر کنونشنل آپ کی ختم ہو جائے ڈیٹرنس کسی وجہ سے, اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہے, اور آپ کے پاس پھر آپ نیوکلیر ڈیٹرنس ککس ان, تو یہ دو سطحیں ہیں. لیکن نیوکلیر ڈیٹرنس کے نیچے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اتنی سپیس ہے کہ ملک کنونشنل وارز کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی تک, لیکن جو آل آؤٹ وار ہے وہ البتہ نیوکلیر ڈیٹرنس اس کو روک لیتی ہے. جی.